بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر میں علامہ اقبال کا خاکہ پڑھیں گے، جس کے خاکہ نگار جناب چراغ حسن حسرت صاحب ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی، سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال۔ میکڈوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ سینما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹھی ہے، جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ 1930 میں یعنی 1930 میں یہیں پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، یعنی مجھے اعزاز ہوا تھا کہ میں ان کے پہلی ملاقات ہوئی تھی میری ان سے۔ اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی خاصا کشادہ۔ ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان، دیوان علی وغیرہ رہتے تھے۔ لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، یعنی وہ گیلی تھیں، ان میں پانی جو ہے وہ دیواروں تک جو ہے وہ رسائی کر گیا تھا۔ پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں، یعنی ہٹی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا، مطلب ڈر تھا۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ بلی مارا یعنی ایک دلی میں ایک محلہ تھا بلی مارا، وہاں پہ غالب کا مکان بھی سیم اسی کنڈیشن کا تھا۔ کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اس پر حضرت علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، تہبند باندھے، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگ بھرا ہوا جسم، سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گھٹی ہوئی۔ چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر 2-3 آدمی بیٹھے تھے، 2-3 آدمی اٹھ کے جا رہے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف توجہ فرمائی۔ سالک صاحب یہ علامہ اقبال کے دوست تھے، عبد المجید سالک صاحب۔ ان دنوں نمک کی ستیہ گرہ تحریک زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نمک کی ستیہ گرہ یہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی حکومت کے خلاف گاندھی کی ایک پرامن تحریک تھی۔ نمک ستیہ گرہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہندوستانی لوگ خود ہندوستان میں نمک نہیں بنا سکتے، یہ نمک جو ہے وہ بنتا تھا برطانیہ میں اور پھر وہاں سے ہندوستان آتا تھا اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ مہنگے داموں خریدتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو گاندھی نے اس کے خلاف تحریک چلائی اور خود ڈانڈی کے علاقے میں، یہ ڈانڈی آگے لکھا ہوا ایک علاقے کا نام تھا، وہاں پہ جا کر خود جو ہے وہ نمک بنانے کی تحریک شروع کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی تشدد وغیرہ نہیں تھا، تو یہ اسی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے چرچے جو ہے وہ جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، مگر یہ تو کھدر کا خاص موسم تھا، کچھ رواج عام کا اثر، کچھ کفایت کا خیال۔ کفایت مطلب بچت۔ میں نے بھی یہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس سے چرخے سے گاندھی اور گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا، کیونکہ اس رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس اور اہنسا کے سب آ گئے تھے۔ اہنسا مطلب گاندھی کا فلسفہ تھا کہ تشدد نہیں ہونا، مار پیٹ نہیں ہونی کسی بھی تحریک میں۔ موضوع روکھا پھیکا تھا، مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہوتے جاتے تھے۔ میں تو ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا، مگر سالک صاحب کب رکتے تھے۔ جہاں موقع ملتا تھا کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی پھپتی ضرور کہہ دیتے تھے۔ ہم جب گئے تھے تو سورج چھپنے میں کوئی آدھ گھنٹہ باقی تھا، مگر اٹھے تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ مجھے لاہور آئے 1.25 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن زیادہ لوگوں سے ربط نہیں تھا، یعنی تعلق نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا، یا جان پہچان نہیں تھی۔ یا تنہا گھر میں بیٹھا ہوں یا سالک صاحب کے ہاں۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کے ہاں بھی چلا جاتا تھا، لیکن اب جو علامہ اقبال کی خدمت میں باریاب ہونے کا موقع ملا تو ایک اور ٹھکانہ ہاتھ آ گیا۔
کچھ دنوں میں یہ کیفیت ہوئی کہ اول تو دوسرے تیسرے ورنہ 7ویں 8ویں دن ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی اکیلا، مگر جب جاتا تھا گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 12 بجے تک برابر محفل جمی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادب، شاعری، سیاست، مذہب پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ ادب مطلب لٹریچر، شاعری، پوئٹری، سیاست، پالیٹکس، مذہب، ریلیجن۔ لیکن ان محفلوں میں سب سے زیادہ علامہ اقبال باتیں کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کی حیثیت زیادہ تر سامعین کی ہوتی تھی، یعنی سننے والوں کی۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے یا بات کاٹ دیتے تھے یا بات کاٹ کے بولنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے متعلق ان کی معلومات دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی، اور اہل محفل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ چند جملے کہہ کے چپ ہو رہے ہیں۔ ان کے مکان کے دروازے غریب و امیر، ادنا و اعلیٰ سب پر کھلے تھے، نہ کوئی حاجب، نہ دربان، نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت۔ جو آتا ہے کرسی کھینچ کے بیٹھ جاتا ہے، یا تو خود اپنا تعارف کرا دیتا ہے یا چپ چاپ بیٹھا باتیں سنتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے رکتے ہیں تو اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فرمائیے کہاں سے آنا ہوا؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو بیان کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن تاثیر کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے کہ ایک شخص جس کے سر کے بال بڑے ہوئے اور کچھ بدحواس سا معلوم ہوتا تھا آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ اقبال کچھ دیر کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، فرمائیے کہاں سے تشریف لائے؟ وہ کہنے لگا، یوں ہی آپ سے ملنے چلا آیا تھا۔ خدا جانے علامہ اقبال نے اس کے چہرے سے کیا معلوم کر لیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال انہوں نے پوچھا، کھانا کھائیے گا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں کھلا دیجئے۔ علامہ اقبال نے علی بخش کو بلا کے کہا، انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کے کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں کھانا یہیں کھاؤں گا۔ غرض علی بخش نے وہیں دسترخوان بچھا کر اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا کے بھی نہ اٹھا اور وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ رات اچھی خاصی ہو جا چکی تھی، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اب سو جائیے، لیکن وہ کہنے لگا میں آپ کے کمرے میں ہی پڑ رہوں گا۔ چنانچہ علی بخش نے میرے کمرے کے دروازہ کے ساتھ اسے چارپائی بچھا دی۔ صبح سویرے اٹھ کے وہ کہیں چلا گیا۔ ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان میں کچھ تو روز کے آنے والے تھے، کچھ دوسرے تیسرے، کچھ 7ویں 8ویں دن آتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ان سے ملنے کا موقع ملا، پھر بھی ان کے ہاں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا تھا۔ جب جاؤ 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی سفارش کرانے آیا ہے، کوئی کسی شعر کے معنی پوچھ رہا ہے، کسی نے آتے ہی سیاسیات کے متعلق بحث چھیڑ دیے اور کوئی مذہب کے متعلق اپنے شکوک بیان کر رہا ہے۔ اکثر لوگ جو باہر کے کسی شہر سے لاہور کی سیر کرنے آتے تھے ان کی کوٹھی پر حاضر ہونا واجبات میں سے سمجھتے تھے، یعنی لازم سمجھتے تھے، کیونکہ لاہور آ کے ڈاکٹر اقبال کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دے کر ان سے علاج کرانے آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ان سے دانت نکلوانے چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقبال علاج کرنا نہیں جانتے تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جنہیں دانت نکالنا بھی نہیں آتا؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں علامہ اقبال صاحب سے ملنے اور ان سے باتیں کرنے اور ان کی باتیں سننے کا اشتیاق یعنی شوق عمر بھر رہا، مگر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو ان کی طبیعت کا حال معلوم نہیں تھا۔ وہ ان کی عظمت کے ذکر اذکار سن کر اور ان کے نام کے ساتھ سر جیسا روب خطاب دیکھ کر دل میں سمجھتے تھے کہ ان کے حضور میں ہم ایسے غریب لوگوں کی رسائی کہاں، پہنچ کہاں۔ میرے ایک عزیز دوست جو علامہ اقبال کے سچے عقیدت مند ہیں، ان کی وفات سے کوئی 2 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آئے اور جب تک بیٹھے رہے انہی کا ذکر کرتے رہے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ علامہ اقبال سے ہر شخص مل سکتا تھا تو انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم نے پہلے مجھے کیوں نہ بتایا؟ مجھے کئی سال سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی مگر حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جی میں سوچتا تھا کہ کسی تقریب کے بغیر کیسے ملوں؟ کیا عجب ہے کہ وہ ملنے سے ہی انکار کر دیں۔ کئی دفعہ اس شوق میں ان کی کوٹھی تک گیا
مگر اندر قدم رکھنے کی ہمت نہ پڑی، اس لیے باہر ہی سے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ علامہ اقبال بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تو ہمیشہ تہبند اور کرتے میں نظر آتے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے، کبھی فراق کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ ولایت جانے سے پہلے وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، یعنی کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ فراق کوٹ اور شلوار، کبھی سفید ململ کی پگڑی۔ وہ شیروانی اور چست گڈنا بھی پہنتے رہے ہیں، مگر بہت کم۔ میں نے اس لباس میں انہیں دیکھا تو نہیں، البتہ قیاس کہتا ہے، یعنی اندازہ کہتا ہے کہ شیروانی اور چست گڈنا ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا، یعنی بہت اچھا لگتا ہوگا۔ وہ بہت کم کھانا کھاتے تھے، مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے۔ مدت سے ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے تھے۔ دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے۔ پلاؤ اور کباب بہت مرغوب تھے، یعنی پسندیدہ تھے۔ شبدیگ بھی بہت پسند تھی۔ شبدیگ مطلب شلجم اور گوشت کا سالن جو ساری رات ہلکی آنچ پر پکتا رہتا ہے۔ جاڑے کے دنوں میں یعنی سردیوں کے دنوں میں بڑے چاو سے شبدیگ پکواتے اور خشکے کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی ابلے چاولوں کے ساتھ۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی۔ آموں کی فصل میں لگن اور سینیاں بھر کے بیٹھ جاتے، تھال یا گول برتن وغیرہ، جو بھی خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے، دوسروں کو ہنساتے تھے۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ڈونر پیلتے، مقدر ہلاتے، یعنی بھاری لکڑی کو جو پہلوانوں کے پاس ہوتی ہے، اور جب سارا جسم ارک ہو جاتا، یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتا، مقدر ہاتھ سے چھوٹتا۔ سن زیادہ ہو گیا، یعنی عمر زیادہ ہو گئی تو ورزش چھوٹ گئی، البتہ قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی اثناء گفتگو میں انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ یوپی کے جو شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے، انہیں علامہ اقبال کے ڈیل ڈول، لب و لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نقش، جسم دھان پان بلکہ بالکل مشت استخوان، یعنی پتلا جسم کمزور، بلکہ وہ کہتے ہیں مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ مشت استخوان یعنی ایک مٹھی ہڈیاں، یعنی بہت ہی کمزور۔ اچھا جی، کلے میں گلوری یعنی منہ میں پان، بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دوہرا ہوا جاتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ جب بھی بات کرو فوراً جھک کے تسلیمات، آداب آداب کہنا۔ بغل میں کاغذوں کا پلندہ جس میں کچھ ادھوری اور کچھ پوری غزلیں، مخاطب کے مذاق اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا، جو ملنے آتا ہے اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا نہیں جاتا۔ مجھ سے یوپی کے ایک مشہور شاعر نے جو علامہ اقبال سے مل چکا تھا، استعجاب کے انداز میں کہا، حیرت کے انداز میں کہا، اجی صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے پنجابی معلوم نہ ہو۔